الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئے عنوان سے کہ ایک عفیف کہتے ہیں وہ آدمی جس کے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی پر قناعت کرتا ہے، کسی سے سوال نہیں کرتا، عیال دار بھی ہے، بیوی بچے والا بھی ہے، مفلس بھی ہے، فقر و فاقہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حدیث سنیے، حدیث، اس حدیث کو روایت کرنے والے ابن ماجہ ہے۔ ابن ماجہ صحاح ستہ کی ایک معروف کتاب ہے، حدیث کی جو مدارس میں باقاعدہ جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں۔ عن عمران بن حسین، عمران بن حسین روایت کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب عبدہ المومن، اللہ پسند کرتا ہے ایسے اپنے بندے مومن کو۔ اب چاہے مومن مرد ہو چاہے مومن عورت ہو، ایسے بندے کو اللہ پسند کرتا ہے جو مومن بھی ہے، اللہ پر حقیقی ایمان بھی رکھتا ہے، سارے ایمان صفات اس کے اندر موجود ہیں، الفقیر، اور ساتھ ساتھ فقیر بھی ہے، مسکین ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے تو کبھی نہیں ملتا۔ المتعفف، ایک خاص صفت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ متعفف بھی ہے، یعنی ناجائز طریقے سے پیسہ کماتا بھی نہیں ہے اور اپنی ضروریات کو کسی کے سامنے پیش بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد کیا کہ ابل عیال، وہ عیال دار بھی ہے۔ آج اس کی شرح بیان کر دوں۔ ناظرین کرام، بڑی پیاری حدیث ہے کہ یقیناً جو آدمی افلاس یعنی فقیری میں، فقر و فاقہ کی حالت میں محرمات سے یعنی حرام سے بچتا ہے، حرام طریقے سے کماتا نہیں ہے، اور اگر کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے میں شک اور شبہ بھی ہوتا ہے، جب بھی وہ بہت بچتے ہوئے نکل جاتا ہے، مشتبہ چیزوں سے، شبہ والے چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کر لیتا ہے، اور اپنے تنگ دستی کا اظہار بھی نہیں کرتا۔ حقیقت میں وہ بڑا ہی باہمت اور اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ایسے اپنے نیک بندوں کی تعریف بیان کی ہے۔ اپنا مال کس پر خرچ کرنا ہے، جن کو آپ جانتے ہیں ان پر تو خرچ کرنا ہی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، اشارہ بھی نہیں کرتے کہ ہمیں دیا جائے، لیکن ہاں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ لوگ نادار ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تو مالدار آدمی ہے، یہ تو کچھ سوال ہی نہیں کرتا۔ یہاں بھی تعفف کا لفظ آتا ہے، مانگنے سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ بہت سے اللہ کے بندے آپ کو ایسے ملیں گے چمٹ کے سوال کرتے ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتے،
لیکن ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں، لیکن ہیں بہت کم ہیں، جو چمٹ کر سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کی پیشانی دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر، ان کے وضع قطع کو دیکھ کر تم پہچان لوگے کہ آدمی حقیقت میں حاجت مند ہے، تو اس کو دینا چاہیے۔ تو جو بندگان خدا حقیقت میں اس دنیا میں تنگ حالی کی زندگی گزار رہے ہیں، غریبی اور فقر و فاقہ والی زندگی ہے، کاش کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں سے تسلی اور سبق حاصل کریں۔ یعنی جن کی زندگی ایسی گزر رہی ہے فقر و فاقہ کی، اور کسی سے سوال نہیں کرتے، تو یہ حقیقت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی تھی جو اللہ نے ان کو نصیب کی ہے۔ ان کو صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اکثر احادیث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان ہے، جو 10-12 جلدوں 15 جلدوں کے اندر ہے، عربی زبان میں یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ تو ابن عباس سے روایت ہے اس معاملے میں کہ اپنی بھوک اور حاجت مندی کو لوگوں سے چھپانے والے کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے۔ ایک آدمی اپنے بھوک کو چھپا لیتا ہے، اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو چھپا لیتا ہے، کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ کا وعدہ کیا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، سنیے، اور ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنے عمل میں لے آئیں۔ روایت ابن عباس سے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس اللہ کے پیارے پیغمبر کے چچا تھے۔ آپ کا بچپنا تھا، لیکن جو کچھ آپ سے سنتے تھے یاد کر لیا کرتے تھے۔ جب آپ 13 سال کے تھے، اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تو ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی۔ اور پھر یہی عبداللہ بن عباس ہیں کہ دنیا کے اندر قرآن حکیم کے ایک بہت بڑے مفسر، تفسیر بیان کرنے والے کے حیثیت سے ابھرے، اور تفسیر ابن کثیر یعنی تفسیر ابن عباس آج موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من جاع، جو آدمی بھوکا ہو، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، فقر و فاقہ کا دور چل رہا ہے، او احتاج، یا وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، لیکن بھوکا بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، فَكَتَمَهُ النَّاسُ، لیکن اپنے بھوک کو اور اپنی حاجت کو لوگوں سے چھپا لیتا ہے، بیان نہیں کرتا، یہ خودداری ہے۔ کان حقا علی اللہ عز وجل ان یرزقہ رزق سنۃ من حلال۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر یہ حق ہے، اللہ پر یہ لازم ہے، یعنی اللہ نے اپنا ایک دستور بنا لیا، اس کا طریقہ ہے پروردگار عالم کا کہ اسے حلال طریقے سے 1 سال کا روزی عطا فرمائے گا۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اس مرد مومن سے کہ بھوکا بھی ہے، حاجت مند بھی ہے، لیکن کسی سے سوال نہیں کرتا، چھپا لیتا ہے۔ یہ عادت اللہ کو بڑی پسند آتی ہے، اس مرد مومن کی، مومنہ عورت کی، مومنہ خاتون کی، اس کو 1 سال کی روزی حلال طریقے سے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ذمے ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے اپنا یہ دستور مقرر کر لیا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کے وعدے پر اور اس کے شان کریمی پر
پورے یقین کے ساتھ تجربہ کرے گا، یقیناً وہ اپنی زندگی میں اپنے آنکھوں سے اس کا ظہور دیکھ لے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے جانب سے کچھ بیان نہیں کرتے تھے، اللہ کی وحی پر بیان کرتے تھے۔ پھر اللہ بھی سچا، اللہ کے پیارے پیغمبر بھی سچے، اور وہ پروردگار عالم ان اللہ لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ بیان جو کچھ چل رہا تھا آج کل ناظرین کرام، یہ تھا کہ کتاب الرقاق یعنی زہد، یعنی ایسی زندگی گزارنا جس میں دنیا کے ساتھ فکر آخرت زیادہ ہو۔ دنیا کو بالکل مستقل چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، آخرت کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آخرت والی زندگی الگ ہے، دنیا والی زندگی الگ ہے۔ اگر کوئی آدمی آخرت کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کو ساتھ لے کے چلتا ہے، پورے اسلامی قوانین کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، تو دنیا کے عیش و آرام اگر اس کو ملتا ہے تو وہ حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ حرام ناجائز تو اس وقت ہوتا جب کہ آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت پر، لیکن یہ مرد مومن آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اور دنیا میں جتنا بھی اللہ کی طرف سے مقدر ہے لیتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اس کا نام ہے زہد۔ اور زہد کے ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، برکات کیا ہیں، آئیے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ زہد کی تعریف میں نے بیان کی ہے کہ ایسی عیش پرستی جس میں اللہ کو آخرت کو بھول جائے، تو حقیقت میں وہ زہد نہیں ہے، وہ دنیا داری ہے، وہ دنیا پرستی ہے۔ فکر آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا حلال کے ساتھ لے، حلال کے ساتھ استعمال کرے، اور اسلام میں تارک الدنیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی صوفیانہ زندگی ہو جس میں آدمی دنیا کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، حقیقت میں اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ساتھ تھے، آپ نے شادیاں بھی کی، بیویاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی تھے، اور ہر پیغمبر کے ساتھ ہی معاملہ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر آدمی صحراؤں میں بیابانوں میں نکل جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے، یہ حقیقت میں اسلام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایک عنوان کہ زہد اختیار کرو، یعنی آخرت کو ترجیح دو دنیا والی زندگی پر، اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ کے بندے بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، مشہور صحابی رسول سہل بن سعد کہتے ہیں کہ جاء رجل، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس۔ اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔
صحابہ کے سوال کرتے تھے، کبھی کوئی سوال کرتا کہ اللہ کے نبی من نجات کس چیز میں ہے، نجات کا راستہ بتا دیجئے۔ یا انہوں نے سوال کر لیا ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ کی محبت مل جائے، لوگوں کی محبت مل جائے۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا قال ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرو، دنیا کی طرف سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو آخرت کے مقابلے میں، یعنی دنیا کو ترجیح مت دو آخرت کے مقابلے میں، آخرت کو ترجیح دو، دنیا احسان کے ساتھ لے لو جو حلال اور جائز ہے۔ اگر یہ زندگی تمہیں مل جائے گی، اس عمل پر آ جاؤ گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ کے بندے بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور وزہد فیما عند الناس، اور یہ بھی سن لو لوگوں کے پاس جو جاہ و مال ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، اس سے بھی بے نیاز ہو جاؤ۔ کسی کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں دیا ہے، اس کا غم مت رکھو کہ اس کے پاس کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے یہی فیصلہ کیا ہے، تمہارے لیے فقر و فاقہ کی فیصلہ کیا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جاؤ، ایک اللہ سے رابطہ پیدا کرو۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یحبک الناس، لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ آئیے ذرا اس کی وضاحت کر دوں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہے کہ دنیا کی محبت، ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔